آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے غیب بتانے والے نبی، کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کیا ہی برا انجام۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ حکمت کے تقاضوں کے مطابق موقع محل کی مناسبت سے کافروں پر تلوار سے، جبکہ منافقوں پر سخت کلامی اور مضبوط دلائل کے ساتھ جہاد فرمائیں اور ان دونوں گروہوں پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ نے غور کریں تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے جہاد کا بھی حکم دیا کہ حکمت کے تقاضوں کے مطابق اور موقع محل کی مناسبت سے، یعنی مکے کی سرزمین پر 13 سال اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کافروں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں، اور جب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آ گیا تو اب بھی یہاں پر حکم فرمایا کہ اب اگر موقع محل کی مناسبت سے جو ہے وہ کافروں پر تلوار سے، اور منافق کیونکہ بظاہر کلمہ پڑا ہوا ہے لیکن دل میں ان کے نفاق ہے اور کفر بھرا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں سے سخت کلامی اور مضبوط دلائل کے ساتھ ان دونوں گروہوں پر سختی کرنے کا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ دونوں گروہ ہیں یہ جہنمی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور جہنم کتنی بری جگہ ہے اس کے بارے میں ارشاد یہاں اس آیت کریمہ میں فرما دیا۔ آگے سنیے، ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کہ ایک غلط فہمی اور جو ان کی سوچ تھی اس سوچ کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا۔ مشرکین مکہ، یہ بچوں کو پیچھے لے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اور ہمسائے ہیں، ہمیں ایمان لانے اور جان جوخوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر قیامت آ ہی گئی تو پھر حضور ہماری ہی شفاعت کریں گے اور کفر کے باوجود ہم بخش دیے جائیں گے۔ یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم قیامت بالفرض آ بھی گئی تو بھی ہم قیامت کے دن بخشے جائیں گے، اور دنیا میں ہمیں ان پر ایمان لانے اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہم تو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کے پڑوسی ہیں۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کو اللہ نے نازل کیا اور اس کو مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ بیوی کا اپنے خاوند سے بڑا قریبی اور گہرا تعلق ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے میاں بیوی دونوں کی خوشی اور دکھ، دونوں کی راحت اور تکلیف، دونوں کی خوشحالی اور محرومی یہ یکساں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک
فرمایا کہ یہ تعلق بھی اس وقت بے معنی ہو جاتا ہے کہ جب تک کہ بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اسلام میں منسلک نہ ہو۔ یہ سمجھانے کے لیے کسی ولی، کسی بزرگ، کسی عالم کی بیوی کی اللہ نے مثال پیش نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کی بیویوں کی مثال دے کر اللہ نے سمجھایا، اور ارشاد فرمایا کہ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ ان دونوں کے دلوں میں کفر اور نفاق تھا۔ وہ اپنے نامدار شوہروں کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ دونوں بیویاں نبیوں کی بیوی ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کا دل دکھایا کرتے تھے، اس لیے چونکہ وہ کافرہ تھیں، ایمان سے محروم تھے، اور ان کا پیغمبروں کی بیویاں ہونا اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکا اور انہیں دوسرے جہنمیوں کے ساتھ جہنم رسید کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے کفار مکہ، تم یہ غلط فہمی اپنے دلوں سے نکال دو کہ جب تک تم کفر اور شرک سے توبہ کر کے تم ایمان سے بہرور نہیں ہوگے، کسی کی شفاعت تمہارے کام نہیں آئے گی، بلکہ تمہارے لیے شفاعت کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، آپ بار بار قرآن میں سن چکے ہیں، متعدد مقامات پر یہ تفصیلاً بتایا جا چکا ہے کہ شفاعت مومن گنہگار کے لیے ہے، کافر، مشرکین اور منافقین کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ اسی لیے بکثرت صحیح احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جس میں بار بار یہ آپ پڑھیں گے یا آپ نے سنا بھی ہے کہ صراحتاً یہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کی بھی شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی امت کے جو اولیاء ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، وہ بھی شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا سنیے۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام جو تھا وہ واحلہ تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا واعلہ۔ یہ واعلہ جو تھی یہ اپنے نفاق کو چھپاتے تھیں، اور جو واحلہ تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، مفسرین کہتے ہیں یہ اپنے شوہر کو مجنون کہتی تھی۔ جیسے دوسرے کافر، جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کفار مکہ یہی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، تو یہ بھی یہی جملہ کہتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ مجنون کہتی تھی، دیوانہ، پاگل کہتی تھی معاذ اللہ۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر بزرگوں کی صحبت بھی فائدہ نہیں دیتی، اور یہ کفار کے لیے نبی کا رشتہ یا نبی کا نسب بھی کام نہیں آتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اسی آیت کریمہ سے کہ قیامت میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے دنیا میں وہ محبت کرتا تھا۔ اب دیکھیے یہ کافروں سے محبت کرتی تھی، اللہ نے انہی کے ساتھ ان کا حشر کر دیا، وہ منافقوں سے محبت کرتی تھی، اللہ نے اسی کے ساتھ کر دیا۔ تو ہم جو ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت ہے ہمیں، اہل بیت سے ہے، تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی اللہ انہی کے ساتھ فرمائے۔ آگے سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔
اس سے پہلے والی آیت جو ابھی آپ نے سماعت کی وہ کافروں کے لیے مثال اللہ نے بیان کی، اور اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے لیے اللہ نے مثال بیان کی، اور فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ انہیں دوسرے کا گناہ جو ہے وہ نقصان نہیں دے گا۔ اس کا پس منظر اور خلاصہ میں عرض کر دوں اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا، یہ پیچھے آپ سماعت کر چکے ہیں کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا، اور جادوگر جب مغلوب ہو گئے تو اس وقت جادوگر تو سب ایمان لے کر آ گئے تھے۔ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ حضرت آسیہ جو تھیں فرعون کی بیوی، وہ اس وقت وہ بھی آپ پر ایمان لے کر آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرعون کو اپنی زوجہ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ تو جو میرے مخالف ہیں اسی پر ایمان لے کر آ گئی ہیں، تو انہوں نے حضرت آسیہ کو فرعون نے اتنی سخت سزا دی کہ 4 میخوں میں یعنی 4 کیلوں میں آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے اور سینے پر بھاری چکی رکھوا دی، اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعون کی سختیاں جو ہیں حضرت آسیہ کے اوپر پڑ گئیں تو حضرت آسیہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ آپ نے یہ جب دعا کی اس سختی میں کہ جو ایمان لانے کی وجہ سے آپ کو فرعون دے رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اسی وقت جنت میں جو ان کا مقام تھا وہ دنیا میں اللہ نے ان کے سامنے کر دیا۔ جب ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا کہ جہاں جنت میں اللہ نے ان کا ٹھکانہ رکھا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، تو اللہ نے اسی وقت دنیا میں اسی تکلیف میں وہ منظر دکھا دیا۔ جیسے کہ شہید کا جب کٹتا ہے تو شہید کو بھی اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، تو ایسے دیکھیے کہ اللہ نے انہیں جنتی مکان حضرت آسیہ کو دنیا میں دکھا دیا۔ تو جیسے انہوں نے اپنا مکان دیکھا جنت میں، تو مفسرین کہتے ہیں حضرت آسیہ کی خوشی جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی کہ انہیں فرعون کی سختیاں بالکل آسان محسوس ہونے لگی کہ یہ کیا سختی ہوتی ہے۔ تو اس پر جب آپ کے لیے سختیوں کی شدت جو ہے وہ آسان ہوئی، تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دوسری دعا کی، اور وہ یہ کی کہ مجھے فرعون اس کے کفر و شرک اور ظلم سے نجات دے، اور مجھے فرعون کے دین والے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ کیونکہ فرعون کے دین والے کیا تھے؟ فرعون کو خدا مانتے تھے اور فرعون کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس دین کو نہیں، بلکہ میں تو وہ دین کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کو ماننے والی ہوں، تو مجھے فرعون کے دین والے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول کی، اور اسی وقت آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ تو جس طرح اللہ، اب اس آیت کو سمجھیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ جس طرح فرعون کے کفر نے حضرت آسیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی عذاب نہیں ہوا، اسی طرح مسلمانوں کو ان کے رشتہ داروں کا کفر نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ان کے کفر کی وجہ سے مسلمانوں کو عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی جس کا جیسا عمل ہے اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا عمل کسی اس کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی اگر رشتہ دار کفر کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی، یہ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو باتیں معلوم ہوئی وہ 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جنت میں وہ گھر زیادہ درجے والا ہے کہ جس میں بندے کو اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہو۔ تو بی بی آسیہ نے وہی دعا مانگی تھی، عندک بیتن فی الجنہ، کہ وہ جنت میں وہ گھر عطا فرما جہاں تیرا قرب مجھے زیادہ نصیب ہو۔ تو اللہ نے آپ کو وہ دعا آپ کی قبول فرمائی۔ دوسرا، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت میں، اس سے ملاقات کے شوق میں موت کی اگر دعا کی جائے، تمنا کی جائے، تو اس وقت یہ کرنا جائز ہے۔ یعنی اگر اللہ کی محبت میں ہو اور اس سے ملاقات کے شوق میں اگر دعا کی جائے تو پھر موت کی دعا کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، اللہ سے پناہ طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، گر گرانا۔
اگر کوئی مشکلات آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، اس سے اللہ یہ مشکلات دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، اور اللہ کسی ظالم سے ہمیں پناہ دے دے، اور ہماری جو حاجت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے، تو یہ نیک بندوں کی سیرت ہے جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک ایسے علاقے میں ایک بدبخت اس نے ایک بڑی احمقانہ بات کی۔ اب آپ دیکھیں ایسے لوگ ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ سن کر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ، اس کا بھائی، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اب وہ کسی عامل کے چکر میں پڑ گیا، تو وہ اب دیکھیے کہ عامل پر اتنا بھروسہ ہے جتنا خدا پر بھروسہ نہیں، تو اب وہ دیکھیے اپنے بھائی کو اس نے ایسا جملہ بول گیا کہ وہ خود بھی، اس کی عقل بھی ابھی تک نہیں کر رہی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، تو وہ مجھے طعنہ دیتے ہوئے میرا بھائی کہتا ہے کہ تو اپنے رب سے نمازیں پڑھ کے اپنا کام کیوں نہیں کروا لیتا؟ یعنی تو نمازیں تو اس سے اپنا کام کروا لینا۔ یعنی اس عامل نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ میں چاہوں تو تیرا یہ کام فلاں تاریخ فلاں وقت میں سب کروا دوں گا۔ یعنی اب مجھ پر بھروسہ زیادہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ تو یہ دیکھیے آج کے عامل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے چکروں میں اگر پڑ جائے اور یہ باتیں اگر قرآن و حدیث کی نہ پتہ ہو تو پھر انسان کیسا گمراہ ہوتا ہے، اور ایسے گمراہ لوگوں کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے گمراہ لوگوں سے بچائے۔ آخری آیت کریمہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو انشاءاللہ، کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، 28ویں پارے کی آخری آیت اور کل 29ویں پارے کا آغاز انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اس میں سورہ ملک جو سب سے پہلی سورت ہے، کیسی عظیم سورت ہے کہ جس کے نام بھی اتنے ہیں کہ تقریباً 7 نام مفسرین نے اس کے لکھے۔ ہم تو صرف ایک سورہ ملک کے نام سے، لیکن مفسرین نے اس کے 6 نام اور بھی لکھے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سورہ ملک کی کتنی برکتیں ہیں کہ ہم اگر اسے روزانہ رات کو پڑھ کر سوئیں اور اس کی اپنا معمول میں رکھیں روزانہ، تو یہ کیسے عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے، اور کیسی نور والی اور برکت والی یہ صورت ہے۔ اللہ ہمیں، ویسے تو پورا قرآن ہی نور علی نور ہے، اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ رہنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے اور یا اللہ اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآن حکیم پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کی برکت سے ہماری مشکلات کو، بیماریوں کو، دکھ تکلیف کو، پریشانیوں کو، رزق کی تنگی کو دور فرما، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ اپنے سوا کسی غیر کا مرتے دم تک کسی لحاظ سے بھی ہمیں محتاج نہ کرنا، ہمیں یقین اور توکل کی دولت عطا فرما۔ اپنی معرفت، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نصیب فرما، مرتے دم تک حضور کی سچی غلامی نصیب فرما، حضور کی مبارک زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں، آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔